نارائن، جو حضرات اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا 9/11 اندر کا واقعہ ہے؟ 9/11 اندر کا واقعہ ہے کیا؟ یہ بات ہو رہی ہے. تو جیا نارائن، اس کے اندر کئی تھیوریز ہوئے. ابھی تک بھی اس مسئلے پر جو جج بنے ہوئے ہیں انہوں نے خود اعلان نہیں کیا، تو اس سے پہلے ہم اعلان کیوں کریں؟ جج کرنے والے ہیں نا اس مسئلے پر، انہوں نے خود ابھی تک کہا کہ سب سے بڑا سیکریٹ ہے مسئلہ کہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بلکہ العجیب.com والوں نے کہا کہ جو پاسپورٹ پیش کیے گئے ایویڈنس کے لیے وہ کبھی کے مر چکے تھے. ایسے کئی تھیوریز ہیں، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی، لیکن آج تک مسئلہ خود ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کون کیے. لیکن میڈیا نے اتنا پروجیکٹ کیا ہے کہ مسلمان سمجھ رہے شاید کہ مسلمان کیے. ابھی تک پہلے ثابت ہوا تو ہم جواب دیں گے، ابھی ثابت ہی نہیں ہوا. ثابت ہوا تو ڈیبیٹ کریں گے نا، ابھی ثابت ہی نہیں کرے تو ڈیبیٹ کہاں سے ہوگا پلٹا کے؟ تو جتنے بھی لوگ پلٹا کے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بول رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے ہم کو. ہم کہیں پہلے ثابت تو کرو، دیکھیں گے جب تک دوسرے کام کرنا. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ یہاں سے. اب ہم ایک سوال سلپ سے لیں گے بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ کشمیر میں، عراق، افغانستان اور فلسطین میں جو مسلمانوں پر زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آواز واضح نہیں ہوا، میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلیئر سوال تھا، مائک سامنے کرے. مائک جو کشمیر میں، افغانستان میں علماؤں پر اور عراق میں، فلسطین میں اور ایسے ممالکوں میں جو مسلمانوں پر زیادتیاں ہوئی ہیں، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا وہ صحیح دہشت گردی نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن، دہشت گردی کے US وار آف ڈپارٹمنٹ کے ڈیفینیشن کے مطابق اور US کی ملٹری فوج کی طرف سے جو اسٹیٹسٹک آئی ہے، ابھی تک 109 ڈیفینیشن آئے ہیں. ٹیررزم کے ایک ڈیفینیشن پہ اتفاق نہیں ہوا، ابھی 109 ڈیفینیشن ہے. اور سب سے بڑا ڈیفینیشن مانا جاتا ہے FBI کا، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا. کہتے ہیں بھائی سب سے بہترین ڈیفینیشن یہ ہے. تو tvlies.com ایک ویب سائٹ ہے، tvlies.com، انہوں نے FBI میں جو ٹیررزم کا ڈیفینیشن دیا گیا، تعریف کی گئی ہے، دہشت گردی اس کو کہتے ہیں، اس پر لا کر انہوں نے فٹ کرنا شروع کیا کہ اس پہ کون آ کے فٹ ہوتا ہوگا دنیا میں. تو پورا میں آ کے بش فٹ ہوا. tvlies.com والوں نے کہا کہ FBI نے جو ٹیررزم کا ڈیفینیشن پیش کیا ہے، اس پر آ کے کون فٹ ہوا؟ بش صاحب، جن کو آپ فادر آف ٹیررزم کہہ سکتے ہیں، فادر آف ماڈرن ٹیررزم کہہ سکتے ہیں. tvlies.com کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جہاں کہیں پر بھی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے، 109 ڈیفینیشن کا خلاصہ اگر آپ نکالیں گے، ہو سکتا ہے ڈیفینیشن میں اختلاف ہوگا، لیکن سارے ڈیفینیشن میں ایک پوائنٹ متفق ہے. وہ کیا ہے؟ کسی بھی معصوم کی جان لینا دہشت گردی ہے. تو آپ نے افغانستان کی مثال دی، کئی معصوم مارے گئے، دہشت گردی. جہاں بھی معصوم مارے گئے، اب بغداد میں مارے گئے، فلسطین میں مارے گئے، یہاں تک کہ WTC میں بھی جو لوگ بھی معصوم مارے گئے وہ سب دہشت گردی میں. 2+2 5 چاہے مسلم کا ہو چاہے غیر مسلم کا ہو، دونوں کے دونوں بھی غلط. 2+2 4 رہے گا، چاہے مسلم کا ہو چاہے غیر مسلم کا ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اب ہم ایک سوال بھائیوں کی جانب سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ بشیر احمد محمد شریف، میں ویمپلی کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ دہشت گردی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ دہشت گردی کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دہشت گردی کی سب سے پہلے ابتدا حابل اور قابل کے قصے سے ہوئی. امید کہ آپ کا جواب.
اب ہم ایک سوال بہنوں کی جانب سے لیں گے. کیا کوئی سوال ہے بہنوں کی جانب سے؟ کیا کوئی سوال ہے بہنوں کی جانب سے؟ اب ہم جی ایک سوال ہے. جی بتائیے. جی بہنوں کا یہ سوال ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں جب انویسٹیگیشنز چلتے ہیں تو اکثر مسلمانوں کا نام آتا ہے، تو اس بارے میں ہمارے مسلمانوں میں سے دیکھنے والا کون ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ لوگ یہی اس پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام آ رہا ہے لہٰذا مسلمان دہشت گرد ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ جواب دے سکتے ہیں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خالی اس سوال پر ہی اگر ہم بہترین طور پہ اگر معلومات ہمیں مل جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا سیشن کامیاب ہے انشاءاللہ. جہاں کہیں پر بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً مسلمان کا نام لے لیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے کبوتروں کو دیکھا تو وہ بھی مل کر اڑ رہے تھے، میں نے جانوروں کو دیکھا تو وہ بھی مل کر چل رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو ملا کر لے جانے والا ایک قائد پیدا نہیں ہوا بر صغیر میں. نتیجے میں جو قوم، اب دیکھیے سکھوں کو جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم ہے، لیکن صرف ایک تھوڑی سی یونٹی یا تھوڑا سا انہوں نے جو سسٹم فالو کیا ہے اس کی بنیاد پر جو کچھ بھی، حالانکہ کئی ایسے حالات ان پر بھی آئے، ایسی بات نہیں کہ ہر قوم پر کبھی نہ کبھی حالات آتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم بیدار ہو جاتی ہے، پوری قوم تیار ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے تو آسانی سے لینے کے لیے ضرورت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا اسلام میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام میگزین نہیں ہے، اور ہمارے پاس ملی مسئلوں کے لیے، ٹھیک ہے کئی لوگ کہتے ہیں مسلکوں کے جھگڑے ہیں اس وجہ سے ہم آپس میں نہیں مل سکتے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں تو مسلک والے آپس میں معاہدہ نہیں کر سکتے. ملی مسئلوں کے لیے، خون کے مسئلوں کے لیے، معصوموں کی جانیں جا رہی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ یہودیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ میں کفار قریش سے کر رہے ہیں. تو کیا ہم مسلکوں کے درمیان معاہدے نہیں کر سکتے؟ خون کے مسئلے جب بھی آ جائیں گے، بابری مسجد کا جیسا مسئلہ آ جائے گا، غزہ پٹی کا مسئلہ آ جائے گا، تو ایسے پر ہم اتحاد سے قائم رہیں گے. اتحاد میں ہی بہت بڑی برکت ہوتی ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف میں مت آ جاؤ ورنہ تمہاری زمین سے ہوا اکھڑ جائے. سورہ انفال نمبر 8 کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر ملی اعتبار سے بھی اگر آپس میں اتحاد میں آ جائیں گے، کسی کی ہمت تھوڑی ہوگی کہ آپ کا نام ڈال دے، پھر کیا وہ بچ پائے گا اس کے بعد؟ لیکن چونکہ ہم آپس میں متحد نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بعض میڈیا کے بعض گوشوں کو برابر موقع مل رہا ہے کہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ لے کر کسی بھی مسلمان کا نام لے کر آسانی سے کھیلتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ مسلکوں کے اندر اتنی بھی شدت نہ لائیں کہ ملی اعتبار سے اپنے خون کی حفاظت کرنے کے لیے بھی جمع ہونا مشکل ہو جائے. اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ بہن آپ خود آگے بڑھیے، خواتین کا ذہن بنائیے، مدرسہ کھولیے، سوسائٹی کھولیے، ویب سائٹ کھولیے، دوسروں کو چھوڑ دیجئے. دوسرا کوئی اٹھے گا کہہ کر آج ہر کوئی دوسروں پہ ٹال رہا ہے. میں بہن آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود اٹھیے، ویب سائٹ جو بھی اسلامی حدود میں رہ کر، پردے کے حدود میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر جس کا بھی آپ ذہن بنا سکتے ہیں، صحیح طور پہ پروڈکٹیو آپ ذہن بنائیے. انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی قریب آ جائے گی. امید کہ آپ کا جواب مکمل. اب ہم ایک سوال سلپ سے لیں گے جو اہم ہے. 2:30. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کے لیے سب سے بڑی دعوت کیا ہے اس وقت جبکہ اس کے گھر والے اس کے لیے باہر نکل کر غیر مسلموں میں جا کر دعوت دینے سے روک دیتے ہیں فتنے کے ڈر سے؟ میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سیٹوں پہ بیٹھ جائے تاکہ ابھی پروگرام ختم ہونے والا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جگہ بیٹھ جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے کہا کہ میں غیر مسلموں کو جا کر اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر والے روک دے رہے ہیں. سوال سمجھے آپ؟ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کا مجھے شوق ہے لیکن گھر والے مجھے روک دے رہے ہیں فتنے کے ڈر سے یا خوف کے ڈر سے. تو ایسے وقت پر میں کیا کروں؟
کیا وہ غیر مسلموں کو جا کر دعوت کا کام نہ کروں؟ پہلے وہ رکانے والے پہ دعوت کا کام شروع کیجئے. کیوں رکا رہا بھائی؟ اچھے کام کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پہلے اس پہ دعوت کا کام شروع کیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67، آسان حوالہ ہے. دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی دین کا کام کرنے کے لیے گھبراتے ہیں، دین کا کام کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے بھائی ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں معلوم؟ اگر میں کام کروں گا تو ہو سکتا مجھے کوئی نوٹ کر لے گا، کوئی بیٹھ کے واش کر رہا ہوگا، کوئی بیانوں میں سن رہا ہوگا، گھبراتے ہیں. اگر مصیبت آنے والی ہے بیڈ روم میں بیٹھی آ جائے گی مصیبت، دھڑام سے گھر چھت گرے گا، ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا چاہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں پر جنگ لڑتے رہے، جنگوں پر جنگ لڑتے رہے، گھاؤ پر گھاؤ لگتا رہا. ان کی خواہش تھی کہ شہادت کی موت ہو، لیکن ان کو بستر کی موت ملی. انہوں نے وہ کہا کہ آخر مجھ سے کیا ہوا، کہ کیا غلطی ہو گئی؟ سارے صحابہ شہید ہوئے، میری خواہش شہید ہونے کی تھی، میں شہید کیوں نہیں ہوا؟ غمگین تھے. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو غمگین تھے کہ میں بستر کی موت مر رہا ہوں، غمگین تھے. تو ایک صحابی نے تسلی دے کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار کہا. کیا اللہ کی تلوار جھکے گی؟ کیا شہید ہو جائے گی؟ آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بستر کی موت دی، تسلی میں ان کا انتقال ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ کام کیجئے، کوئی مصیبت کیسا بھی آنا ہے تقدیر میں جو حصہ ہو رہے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوالہ دے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 67، آسان حوالہ ہے. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کے بعد کیا آتا ہے؟ 7. سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 67 آسان حوالہ 567 کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر اتارا جا رہا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. تو آپ پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ باہر جا کر غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے سے یا صحیح بات بتانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بلکہ کئی غیر مسلم، آپ تعجب کریں گے، بمبئی میں ATS اینٹی ٹیررزم اسکواڈ میں پولیس والوں کے پاس میرا پروگرام ہوا، اور آپ تعجب کریں گے 1 گھنٹہ پروگرام ہوا اینٹی ٹیررزم اسکواڈ پولیس کے درمیان بمبئی میں. لاسٹ 1.5 مہینہ پہلے پروگرام ختم ہونے کے بعد مراٹھی زبان میں 20 قرآن مجید کے ترجمے الحمدللہ ہم نے بانٹے. سب نے بڑی ادب سے عزت سے لیے، پورے بٹو لگائے ہوئے تھے، ادب سے انہوں نے لیا. لے کر انہوں نے بڑے احترام سے چوما. اس کے بعد کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ کوئی عزت سے لا کر ہمیں اللہ کا پیغام بتایا، اور کہا کہ اب نیکسٹ ٹرپ میری کل پھر بمبئی میں پروگرام ہونا ہے. کل مغرب میں میرا پروگرام بمبئی میں ہے، کل دوپہر میں نکلنے والا ہوں میں، اور شام میں مغرب کا میرا بمبئی میں پروگرام ہے. وہاں ٹاپک میرا آتنکواد کا وروھ دھارمک پستکوں میں. اس ٹرپ میں انشاءاللہ ATS والوں نے کہا کہ 500 پولیس والوں کو بلائیں گے. آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ قرآن مجید کی جو باتیں ہم کو بتائی، بہت سارے ڈاؤٹ ہمارے کلیئر ہو گئے. تو وہ پھر پروگرام رکھا رہے ہیں انشاءاللہ. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دین کا کام کریں گے تو پولیس والے خود پروٹیکشن کے ساتھ آپ کا کام کرا رہے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. تو اگر اجازت نہیں دیتے ہیں تو بغیر اجازت کے مت نکلے، کیونکہ نماز کے لیے بھی جانا ہے تو شوہر کی اجازت لینے کے لیے کہا گیا، الا باذنہ. اب اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا تو شوہر پہ دعوت کا کام کیجئے. گھر والے اجازت نہیں تو پہلے گھر والوں کو سمجھائیے، ان کو کانفیڈنس میں لیجئے. اس کے بعد وہ محرم کو دائی بنا کر اپنے ساتھ لے جا کر ان کو بھی دعوت کا کام دکھائیے، اپنے آپ کو بھی کام، دونوں بھی مل کر دعوت کا کام کریں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جزاک اللہ خیر. یہ تھے شیخ ارشد بشیر مدنی جو اپنی تقریر پیش کر رہے تھے. کافی سوالات ہیں مگر ٹائم اجازت نہیں دیتا، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے عبداللہ محسن عمری کچھ کہنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، یقیناً اللہ رب العالمین کا رحم و کرم اور اسی کی توفیق ہے کہ اس قدر شاندار پروگرام شہر کرپا میں منعقد ہوا. چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس پر شکر بجا لائیں، اور یہ حسن سلوک ہے کہ حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان کا ہم شکریہ بجا لائیں. چنانچہ میں اپنی جانب سے اور اس پروگرام کو قائم کرنے والی سوسائٹی سلفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اور یہاں کے تمام حاضرین کی جانب سے فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں.
اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے تجربہ کار دعات کا بھی میں شکر بجا لاتا ہوں